پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں وہ ہے آزمائش شرط ہے، اور اس کے پہلے دو کلاس میں ہم نے کچھ سبق پڑھا، تو اب ہم اسی کو کل والے سبق کو آگے بڑھائیں گے۔ کتاب پیج نمبر ہے آپ کا 67، یہاں تک تو ہم نے پڑھا تھا، اب اس کے آگے ہم آج پڑھیں گے۔ تو کل کے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ جب تھانے دار صاحب نے اس اشتہاری ملزم کو پکڑا تو وہ خوشی کے مارے کافی بےتاب ہو گیا، کافی خوش ہو گیا وہ۔ تو ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ سن کر نوجوان نے، جو کسی طرح بھی قاتل دکھائی نہیں دیتا تھا، تھانے دار سے کہا کہ حضور آپ میرے ساتھ میرے گھر تشریف لے چلیے، میں اعلی قتل اور سریقہ دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تو اس نے تھانے دار صاحب نے جب اس نوجوان کو پکڑا تو اس نوجوان نے اسے تھانے دار صاحب سے کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے، میں آپ کو وہاں پر جو سریقہ یعنی اس چوپائی کے جو اس نے وہ سر اور وہ پیر ایک گڈھے میں رکھے تھے اپنے دوست اور بیوی کو آزمانے کے لیے، تو اس نے اسے کہہ دیا کہ میں آپ کو وہیں پہ وہ دوں گا اور دونوں کی نشاندہی کروں گا۔ تھانے دار نوجوان کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کرتے ہوئے گر گیا۔ اب تھانے دار کو لگا کہ یہ نوجوان میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے، تو اس نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مار دیا اور گرج کر کہا، کیا کہا؟ آپ مزاق کرتے ہو؟ کیا آپ میرے ساتھ مزاق کرتے ہو؟ نوجوان نے دل برداشتہ لہجے میں جواب دیا۔ نوجوان جو تھا اس نے کافی غمگین پریشان حال لہجے میں جواب دیا کہ جناب میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، کہ نہیں حضور میں مذاق نہیں کر رہا ہوں بلکہ سچ کہہ رہا ہوں، آپ مجھے میرے گھر تو لے چلیے، آپ مجھے میرے گھر لے چلیے، آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تھانے دار نوجوان کو ساتھ لے کر اس کے گھر پہنچا تو نوجوان کی نشاندہی پہ گڈھے سے وہ تھیلا برآمد کیا گیا۔ اب تھانے دار نے اسے اپنے گھر پہنچا دیا تو وہاں پر جو تھیلا اس نے اپنے صحن کے گڈھے میں رکھا تھا، تو اس نوجوان کی نشاندہی پہ وہ گڈھا کھودا گیا اور وہاں سے وہ تھیلا برآمد ہوا جس میں سرے پائے رکھے ہوئے تھے، چونکہ اس نے اس میں پہلے سے ہی سرے پائے رکھے تھے، چوپائی کے وہ سر اور پاؤں رکھے تھے، تو وہی وہاں سے برآمد ہوا۔ نوجوان نے تھانے دار سے مخاطب ہو کر کہا، اب نوجوان تھانے دار سے کہتا ہے کہ حضور مقتول کا سر تو آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ آپ نے اب جو مقتول تھا جسے قتل کیا گیا تھا اس کا سر آپ نے دیکھ ہی لیا۔ نوجوان اب آلۂ قتل باقی ہیں، اب رہا آلۂ قتل یعنی وہ آلات جن سے وہ قتل ہوا ہے، ان میں سے ایک آلہ تو میری بیوی ہے۔ تو جو وہ آلۂ قتل ہیں، قتل کے آلات ہیں، وہ کون کون سے تھے؟ جس نوجوان کے مطابق جو یہ تھانے دار صاحب سے بتا رہا تھا کہ ان میں سے ایک آلہ میری اپنی بیوی ہے، جسے آزمانے کے لیے میں نے یہ ڈونگ رچایا، جس سے آزمانے کے لیے میں نے یہ سب ڈونگ، یہ سب جو جال تھا، جو سارا جال مجھے اسی کے لیے پھیلانا پڑا۔ اور دوسرا آلہ آپ کا وہ مخبر ہے، اور دوسرا آلہ جو اس قتل میں میں نے استعمال کیا وہ کون سا تھا؟ مخبر، جو پولیس کا مخبر تھا اور اس نوجوان کا دوست تھا، جسے آزمائے بغیر میں نے دوست بنایا۔ یہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی کہ میں نے اس دوست کو آزمائے بغیر اپنا دوست بنایا تھا، اور یہی دونوں اس کی بیوی اور یہ نوجوان آلۂ قتل کے طور پر اس نے پیش کیے۔ اب تھانے دار سمجھ گیا کہ یہ سارا قصہ محض آزمائش کا تھا۔ یہ باتیں سن کر تھانے دار صاحب کو اس بات کا یقین ہو گیا، اس بات کا پتہ چلا کہ
کہ یہ سب کچھ جو تھا یہ صرف ایک کھیل تھا، صرف آزمائش تھی، کیونکہ نوجوان اپنے باپ کی جو آخری نصیحت تھی کہ کسی کو دوست بنانے سے پہلے ضرور آزمانا چاہیے، اور رشتہ داروں اور جو قریبی ہوتے ہیں انہیں بھی مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں آزمانا چاہیے. تو یہ سارا اس نے وہی ثابت کرنے کے لیے یہ پورا جو کھیل کھیلا تھا. تو اسے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی ہر ایک بندے پر، ہر ایک انسان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. آزمائے بغیر دوست بنانا غلط ہے، کیونکہ جب کوئی دوست ہوتا ہے تو اس دوست پہ آدمی حد سے زیادہ اپنے بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ یہی دوست سچا دوست نہ ہوگا تو مشکل حالات میں یہ آدمی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو دوست ہوں گے وہ سچے دوست ہوں، اور جن پہ مشکل گھڑی میں، مشکل وقت میں آدمی بھروسہ کر سکے. تو یہ سبق تھا. اب اس کے کچھ جو الفاظ ایک دو آگے تو وہ میں نے لکھے ہی ہیں، بورڈ پہ لکھے، تحریر کیے ہیں، اور کچھ سوالات ہیں. پہلا سوال ہے، بوڑھے نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی تھی؟ آپ نے پڑھائی ہے، کیا نصیحت کی تھی؟ وہ نصیحت کیا تھی کہ کسی کو اپنا دوست آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست نہ بنانا. یہ اپنے بیٹے کو اس نے نصیحت کی تھی، اور رشتہ داروں کے متعلق بھی یہی کہا تھا. پھر دوسرا سوال ہے، سرکاری مخبر کو قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ اس سرکاری مخبر جو تھا، اس نوجوان کا جو دوست تھا، اسے قتل کی واردات کا پتہ کیسے چلا؟ اسے اس قتل کی واردات کا پتہ اپنے ہی دوست کی بیوی کے ذریعے چلا. مخبر نے پولیس کو کیوں اطلاع دی؟ کیونکہ اس مخبر کو انعام کی لالچ تھی. اس انعام کے لالچ میں پولیس کو اس نے اطلاع دی. نوجوان نے قتل کا ٹونگ کیوں رچایا تھا؟ آخری جو اس کے باپ کی آخری نصیحت تھی، اسی نصیحت کو آزمانے کے لیے، پرکھنے کے لیے اس نے یہ قتل کا ڈھونگ رچایا تھا. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آزمائے بغیر کسی کو اپنا دوست مت بنا، اور مختلف وقت پہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے قریبی ساتھیوں، اپنے ہمسایوں کو بھی آزمانا چاہیے. تو کل ہم دیکھیں گے اس کے ایک دو بھی کچھ محاورات ہیں اور کچھ اور سوال مت ہوں گے، اور اس کے بعد ہم اگلا سبق دیکھیں گے. شکریہ.